اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ العزیز بات کریں گے کہ قرآن پاک نے اسلام کی تبلیغ کے متعلق یا اسلام کا پیغام پہنچانے کے متعلق کن پابندیوں کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے، اور آج ہم کون سی چیزوں کی پابندی کر رہے ہیں اور کون سی نہیں کر رہے، قرآن کے مطابق ہماری تبلیغ ہے کہ یا نہیں ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور علی انجینئر صاحب کے نام یہ قرآن پاک کا پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو لوگ بہت سا زیادہ سنتے ہیں، اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اللہ کے قرآن کے پیغام لوگوں تک پہنچا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اگر ہم صرف اور صرف لوگوں کی خواہشوں کے جواب دینا شروع کر دیں گے تو اس سے مزید فساد پھیلے گا اور اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچے گا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ جائے گا کہ قرآن جو ہے یہ صرف فرقہ پرستی اور سوال و جواب کا ایک کتاب ہے، کہ اس سے سوال و جواب۔ میں نے تو اکثر جتنی اس وقت مسجدوں میں جب سے میں نے زندگی میں جمعے پڑھے ہیں، قرآن کو ایک بنیادی کتاب کے طور پر پیش ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ تاریخ سے باتیں لی جاتی ہیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا نام دے دیا جاتا ہے، اور پھر کبھی کبھار قرآن کی کسی آیت کو وہ بھی ایسے سرسری طور پر کہ جیسے قرآن ایک حوالہ دے رہا، قرآن کا کوئی حیثیت نہیں ہے، اس طرح کر کے قرآن کو پیش کیا جاتا ہے، اور باقی ساری تقریر جو ہے وہ ساری انسانوں کے اوپر ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں خود گڑھ کر اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام مبارک کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے یہ ہمارا دین آ گیا۔ حالانکہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جہاں سے ہم نے تمام قوانین لینے ہیں، اور اگر کسی چیز کی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے فرمائی ہے کسی آیت کی، تو اس کو ہم نے پہلے قرآن میں پڑھنا ہے، اور قرآن کے بعد ہم نے یہ کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یہ تشریح فرمائی ہے، نہ کہ ادھر سے تشریح کرتے وقت کبھی کبھار کدھر کوئی بات پوری تقریر کے بیچ میں ایک آیت وہ بھی سرسری طور پر پیش کر دی۔ تو سب سے پہلے میری ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے یہ درخواست ہے کہ سر، آپ جتنے آپ کو سوال ہوتے ہیں وہ ان کا سب کا تعلق متشابہات میں سے ہوتا ہے۔ میں ایک مختصر سوال آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کو ایک بندہ کہتا ہے، ایک عورت کہہ رہی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ قرآن نے تو عورت کو کھیتی کہہ کر بڑی توہین کی ہے، تو آپ اس کا جواب دینے کے بجائے آپ اس سے یہ پوچھیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ کتاب کس کی ہے۔ آیا کہ آپ اس کو آپ پہلے یہ ہمیں بتا دیں کہ آپ کے خیال کے مطابق آپ بہت عقل مند ہیں، آپ نے قرآن میں یہ نقص تو ڈھونڈ لیا، لیکن یہ بتائیں کہ یہ کتاب کس کی ہے۔ اگر وہ یہ مانتی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو پھر آپ کو اس کو فضول جواب دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اللہ چاہتے سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے کہ سب لوگ ایمان پر آ جائیں تو پھر کسی کی جرت نہیں کہ وہ ایمان نہ لاتا، مگر اللہ نے یہ چاہا ہے کہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اور یہ اپنی عقل کا استعمال کر کے اللہ کو اور لوگ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سخت حکم ہے اللہ تعالیٰ کے کہ فضول بات کا کوئی سوال کا جواب نہ دیں، بلکہ اللہ کے حکم پڑھ کر سنا دیں۔ کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، آپ کے ذمے کچھ نہیں ہے، کیونکہ تمام پیغمبروں کا یہ پیغام تھا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہم پر کچھ فرض نہیں مگر اللہ کے پیغام پہنچا دینا۔ اور انجینئر صاحب علی مرزا صاحب، آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ کی پوری تقریر فرقوں کے متعلق ہوتی ہے، فلانے نے یہ کیا، ٹمکانے، حالانکہ ان کا قرآن میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ سمجھا رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا کام ہے
کہ صرف قرآن کو پڑھ کر لوگوں کے سامنے قرآن کے حکم سنا دے. نہیں سنتا ہے کوئی سنے, نہیں سنتا نہ سنے, اللہ اس کو سنا لے گا. اور اللہ ایسے لوگوں کو, ایسے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو دوستو آج ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے قرآن کے احکامات سنانے کے متعلق. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بیچ میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 کے بیچ میں فرمایا کہ والذی, یہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ اے نبی, تیرے رب نے کس طرح کی آیتیں تجھ پر نازل فرمائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی انزل الیک الکتاب, اے نبی وہ ذات جس نے آپ پر کتاب اتاری ہے, اس نے اس میں کتنی قسم کی آیتیں اتاری ہیں. منہ آیاتم محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کی اللہ نے آپ پر 2 قسم کی آیتیں اتاری ہیں کہ منہ آیاتم محکمات, ان میں سے ایک محکم آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دے دیے ہیں. محکمات محکم آیتیں ہیں. ہن ام الکتاب, تو وہ کتاب کی جڑ ہے, ان کا سیکھنا ہر بندے پر ان حکموں کا سیکھنا فرض ہے. جو دنیا میں پیدا ہو گیا اس کا سیکھنا فرض ہے, اور کوئی بندہ ان سے ہل نہیں سکتا, وہ ان آیتوں کا جواب دے گا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ, اور دوسری آیتیں ایسی ہیں کہ جو متشابہات ہیں, جن میں شک و شبہ رہتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بندہ صاف ستھرا جواب نہیں دے سکتا. وہ آیتیں مثال کے طور پر جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ فلاں چیز ہے, لیکن اس کی تعداد, اس کا نام نہیں بتایا. تو جو لوگ ان کا نام اپنے سے گڑھ کر بتاتے ہیں, تعداد ان کی اپنے سے گڑھ کر بتاتے ہیں, تو وہ سراسر زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں اور وہ اپنا علم ظاہر کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی ہم سورہ یوسف کے بارے میں بات کریں گے کہ سورۃ یوسف کے متعلق آپ جان لیں کہ 5 سال کے بچے سے پوچھو نا کہ جی حضرت یوسف, سورہ یوسف کے بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے, تو وہ کہہ دیں گے جی زلیخا. زلیخا جیسے بڑا کوئی اللہ تعالیٰ نے پہلا نام اس کا قرآن میں اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ بھی اس عورت کا نام آیا نہیں. انہوں نے یہودیوں سے لے کر قرآن میں شامل فرما کر کے اس کو سب سے بڑا جناب انہوں نے تفسیر قرآن کی بنا دی ہے. اس عورت کا نام زلیخا تھا. جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو عورت آئی تھی اس کا کیا, اس کا نام بلقیس تھا. کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ سب متشابہات میں تھے, اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کے خلاف یہ باتیں کی ہے کہ سب یہودیوں سے لیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس سے ملے؟ وہ جی خضر علیہ السلام سے ملے تھے, اور ان کے پاس علم لدنی تھا, وہ اللہ کا ولی تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ نبی تھے, ان کے پاس شرعی علم تھا, ان کے پاس علم لدنی تھا. اپنے سے گڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قرآن کے خلاف باتیں, جبکہ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی چیز نہیں کہی. یہ سب متشابہات میں سے ہیں. تو اس لیے دوستو بہت سی آیتیں ہیں جو متشابہات میں سے میں انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا جاؤں گا, اور اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کیا حکم ہے. جو لوگ متشابہات آیتیں پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, وہ لوگ جن کا اللہ کے دین سے تو کوئی تعلق نہیں, لیکن ان کے دل گندے ہیں, فسادی ہیں, ہر قسم کی برائی چاہتے ہیں, کام کر کے روٹی نہیں کما سکتے, بس لوگوں سے اپنی شہرت اور ان سے پیسہ لینا چاہتے ہیں. ہماری شہرت ہو, ہمیں پیسہ ملے, ہم رزق لوگوں سے ڈھونڈتے ہیں, اللہ سے ان کی کوئی امید نہیں ہے. یہ ان کے متعلق فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, فَأَمَّا جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے, الذین اس میں موصول ہے, جمع ہے, الذین فی قلوبہم زیغ, جن کے دل جو ہیں وہ اسلام سے تنگ ہیں, اسلام سے پھرے ہوئے, اسلام کے حکموں کو نہیں مانتے, نہیں سنتے. فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, تو وہ ان آیتوں کے پیچھے چلتے ہیں جو کہ متشابہات ہیں, پھر ان سے لوگوں میں فتنہ پھیلاتے ہیں, فتنہ پھیلا کر پھر لوگوں میں فرقے بناتے ہیں, پھر ان کے بیچ سے لوگوں کے گروہ بنا کر ان کے بیچ فتنہ پھیلا کر پھر اپنے مقاصد حل کرنا چاہتے ہیں. وَابْتَغَا طَوِيلُهُ,
اور ایسے ہی اپنے سے ترجمے کر لیتے ہیں، وقت تک طویل ہو اس کے ترجمے، اس کے ایسے ترجمے تلاش کرنے شروع کر دیں گے، اس کا یہ ترجمہ، اس کا یہ ترجمہ ہے، ترجمے تلاش کر کے اپنی طرف سے لگا لیں گے۔ جیسے جی عورت کا نام زلیخا تھا، اس کو عورت کا نام بلقیس تھا، اور اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادی ہوگی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی اس سے شادی ہوگی، اور یہ جنت میں جا کر بوڑھی رہے گی، یہ جوان۔ اس طرح کے پاس سے اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ قرآن کے خلاف چیزیں کر کر ان کو اس میں شامل کیا ہے قرآن کے بیچ میں، اور اس کو اسلام کا ایک حصہ سمجھتے ہیں سارے جاہل لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، جو آیتیں متشابہات میں سے ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، لیکن جو لوگ پکے قرآن کو جانتے ہیں وہ ان کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں ہم ساری آیتیں ہمارے رب کی طرف سے، ہمیں ان کے پیچھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ ہم متشابہ آیت کا ترجمہ کرتے نہیں اور محکم آیتوں کو ہم سیکھتے ہیں، اور ہمارا جو اللہ نے حکم دیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے رب کی طرف جتنی آیتیں ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ صاحب عقل لوگ ہی اس بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں کہ متشابہات کے وہ ترجمے کے پیچھے نہیں پڑتے، اور محکم آیتوں کے پیچھے میں وہ گہرائی سے ان کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ کہف کے بیچ میں یہاں تک فرما دیا کہ تم صاحب کہف کی گنتی بھی نہیں بتا سکتے، یہ بتانا بھی متشابہات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اے نبی آپ نے ان کو کیا کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے بات کریں گے تو یہ کہیں گے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ایک کہے گا وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، دوسرا کہے گا وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، رجمن بالغیب، اندھیرے کے بیچ میں تیر چلاتے ہیں، اور کوئی اللہ نے ان کو نہیں کہا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہیں گے نہیں سات وہ تھے اور آٹھواں ان کا کتا۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کل اے نبی آپ ان سے حکم دے دیں ربی عالم ہو، میرا رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، جھوٹ مت بولو۔ وہ کتنے تھے؟ صحابہ کہف کی تعداد کے بارے میں بات کرنا بھی متشابہات میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے سختی فرما دیا اے نبی کل سے مطلب ہے کہ اے نبی آپ ان کو حکم دے دیں کل ربی عالم ہو بعدتہم، اللہ ان کی عدت کو جانتا ہے، ان کی تعداد کو اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں، بعدتہم ما یعلم الا قلیلا فلا تمہارے فیہم، اے نبی ان کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا مگر جانتے بھی ہیں تو تھوڑے سے لوگ، یعنی جنہوں نے دیکھا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، یا وہ لوگ جو ان کے سامنے تھے انہوں نے، جن کے سامنے وہ آئے تھے انہوں نے دیکھا۔ تو پھر فرمایا فلا تمہارے فیہم، ان کے بارے میں بالکل کوئی بحث نہیں کرنی ہے، کسی قسم کی بحث نہیں کرنی ہے، الا میرا ان ظاہرن، بس اگر آپ سے یہ یہودی عیسائی کوئی بندہ بھی بحث کرے تو آپ نے سرسری طور پر بات کرنی ہے کہ جناب ٹھیک ہے وہ صاحب کہف تھے، وہ آگے اتنی تفصیلاً بات کریں۔ وَلَا تَسْتَفْتَ وَلَا تَسْتَفْتَ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدٍ، اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ آپ نے سوال پوچھنا کہ صاحب کہف کون تھے، کدھر تھے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اے میرے ایمان والو بندو، تم اللہ نے جو تمہیں حکم دے دیا کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ نے حکم دے دیا کہ متشابہات ہمیں سے ہیں اور کچھ آیتیں محکم ہیں، آپ متشابہات کو چھوڑ دیں اور محکم کو پڑھیں، اور محکم آیتوں کو پڑھیں اور متشابہات کا سرسری ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بیچ میں اپنی طرح سے طویلیں نہ ڈھونڈیں، جو تفصیل اللہ نے بتا دیا بس وہی کافی ہے، اس کے بارے میں زیادہ تفصیل میں بالکل اپنی طرح سے کوئی تفصیل نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ یہ سورۃ آیت نمبر 8 ہے آل عمران، یعنی جو پہلی آیت ہے وہ سورۃ آل عمران ہی کی آیت نمبر 7 ہے،
یہ جو لکھا ہوا اللہ انزل جو متشابہات کے متعلق ہے، اور 8ویں آیت اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا گیا میرے بندو مجھ سے ایسی دعا کرو، اس طریقے سے دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں اس ہدایت کے بعد جو آپ نے ہمارے اوپر 7 نمبر آیت میں متشابہات المحکم آیتوں کے بارے میں ہدایت بھیجی ہے، اس کے متعلق ہمیں ثابت قدم رکھا، اور ہم نے اگر اس کو چھوڑا تو ہمارے دل اسلام سے پھر جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا کہ میرے بندو مجھ سے دعا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ ہونے دے کہ ہم متشابہات کا ترجمے شروع کر دیں اور محکم کو چھوڑ دیں، بعد جب کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اس آیت کے بیچ میں کہ متشابہات کا ترجمہ نہیں کرنا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے اللہ ہم پر رحم فرما، جو پہلے ہم ان کے بارے میں ترجمے کرتے رہے ہیں وہ ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک سب عطائیں آپ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے احکامات صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ دوستو میں نے احکامات قرآن آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، پورے انسانیت سے محبت کرتا ہوں، آپ کو اللہ کے سچے پیغام پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ آپ کی مجھے اللہ کی خوشی چاہیے، اور اگر آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں وہ آپ کے اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ میں آپ سے سچی محبت کر کے آپ کو اللہ کا سچا پیغام سنا رہا ہوں۔ اگر آپ کو شک ہو تو آپ جو میں پڑھتا ہوں اس کو بیچ میں آپ کھول کر دیکھ لیں۔ متشابہات جو ہے آیت جو ہے یہ آیت نمبر 7 ہے، اور جو صاحب کہف کے بارے میں ہے کہ ان کی تعداد بتانا ہے، یہ صورت کہف کی آیت نمبر 22 ہے، اور جو میں نے دعا پڑھی ہے یہ صورت آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے۔ آپ ان کو پڑھ کر دیکھ لیں، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ میری غلطی درست کر دیں، لیکن آپ ضرور فرقہ پرستوں کو اور ان کے اوپر نوٹ نشاور کرنے بند کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزی کمائیں اور اس کو اللہ کے طریقے کے مطابق خرچ کریں، فرقہ پرستوں کی مدد نہ کریں۔ فرقہ پرستوں کی مدد کرنا سیدھی فرعون کی مدد کرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے حضور میں ہم سب نے کھڑا ہونا ہے، اس کے دفتر کے بیچ میں، ان کی عدالت کے بیچ میں کھڑے ہونا ہے، اور وہاں پہ ہر چیز کا ہم نے جواب دینا ہے۔ اس لیے قرآن خود پڑھو، اور خود جس طرح اپنے پیسے خود سنبھال دو اس طرح اپنے ایمان کو سنبھالو۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، ایمان گیا تو سمجھ لو سب کچھ گیا، مال، دنیا، اولاد، ہر چیز ہماری تباہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔